چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص آیا, آگے کہا مولا پلیز, بہت عجیب واقعہ, کہا مولا میں فلاں بستی میں رہتا ہوں, وہاں پہ خاتون کا انتقال ہو گیا. یہ کہ واقعہ کس کے ساتھ بھی ہو سکتا, مرد کے ساتھ بھی ہو سکتا, عورت کے ساتھ بھی ہو سکتا, لیکن یہ واقعہ عورت کا ہے. کہا مولا ایک خاتون ایک لیڈی کا انتقال ہو گیا, غسل و کفن نماز کے بعد جب ہم میت کو نیچے لٹاتے ہیں لحد میں, گریو, تو زمین اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, زمین اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. جیسی لٹاتے ہیں میت کو زمین باہر پھینک دیتی, میت ایک دم باہر آ جاتا, اچھل گیا. دوسری تیسری چوتھی لحد تک کھودا, اب کیا کرنا, چھوڑ تو نہیں سکتے. تو امام, اب میں مولا کیا کریں, کوئی حل بتائیں. تو امام نے کہا کہ ایسا کر, میرے جد کی لحد کی خاک شفا کسی پاک کپڑے میں رکھ, میت کو لٹانے سے پہلے وہ رکھ, اس کے بعد میت کو لٹا. وہ گیا, خاک شفا کو لیا, خاک شفا اس زمانے میں تھی لوگ, کپڑے میں رکھا, رکھ کے پہلے لحد کے اندر رکھا, پھر میت کو لٹا. جب لٹایا تو زمین نے ایکسپٹ کر دیا, لحد کو بند کر دیا. اب امام کے پاس پلٹ گیا, کہا مولا یہ ماجرا کیا ہے. تو امام نے کہا یاد رکھیے, عجیب, اس کے بعد سے آج ہم جو کرتے ہیں یہ عمل کیوں کرتے ہیں, حل کی لحد میں خاک شفا ہم کیوں ڈالتے ہیں. امام کا جملہ, عابد برانی کا جملہ نہیں, میرا امام کہتا کہ جس لحد میں, جس گریو میں خاک شفا ہوگی, پھر اس لحد میں کبھی عذاب نہیں ہوگا. یہ خاک شفا کی برکت ہے. میرے مظلوم, میرے مظلوم, میرا مظلوم, میرا مظلوم حسین کی خاک کی یہ برکت ہے. اللہ ہم کو نصیب ہو, انشاءاللہ زیارت بھی نصیب ہو, خاک شفا بھی نصیب ہو. کہ یہ برکت ہے. اب اس عورت کا جو گناہ تھا وہ میں نہیں بتانا چاہتا, اب میں اس میں جاؤں گا تو میری اور 20-25 منٹ ہوگی. کبھی کوئی مجھ سے پوچھنا چاہ رہا تو پوچھ لینا, میں بتا دوں. نہیں تو اب واپس جا رہا پھر میں مدینہ. امام نے اس سے پوچھا, اس نے کہا کہ مجھے یہ پتا چل گیا کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے, لیکن حیرت اس بات کی کہ یہ مٹی ان کے پاس آئی کہاں سے. کربلا کی خاک, تو وہ تو جانتا ہی نہیں تھا کربلا کہ وہ کہہ رہا جنت کی مٹی. لوگوں نے کہا تو مولانا نے بتا دیا کہ تمہارے گھروں میں بھی تم روز صبح سے خاک شفا کی بات ہے. یاد رکھو ہمیشہ جب دعا کرنا, جب آپ دعا مانگنا نماز کے بعد, تو خاک شفا جو سجدے کا ہاتھ میں لے, ہاتھ میں لے کے دعا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول, جو ہاتھ میں خاک شفا, جن ہاتھوں کو بلند کرو تم اللہ کی بارگاہ میں خاک شفا کے ساتھ, تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اگر تمہارے معصوم بچے, بات میں بات آ رہی تو بولتے جا رہا, معصوم بچے, سال 1.5 سال 2 سال 4 سال 5 سال, چھوٹے بچے ماشاءاللہ ہیں, کرائے کے بچے نہیں, اپنے بچے بول رہا. تو اگر معصوم بچے, تمہاری کوئی حاجت پوری نہیں ہوگی, تم کیا کرو, بچے کے ہاتھ میں خاک شفا دے, صرف جگہ تصویر کچھ بھی رکھ سامنے بٹھا, اور تم پیچھے بیٹھو. اب بچے کو بولا بیٹا تم کو صرف آمین بولنا ہے, صرف آمین بولنا, اور تم دعا کرو کہ پروردگار مجھے یہ عطا کر. بچہ آمین بولے, پروردگار بیماری سے بچا لے, بچہ آمین بولے, پروردگار میرے رزق کے دروازے کھولے, آمین. خاک شفا ہاتھ میں, وہ بھی معصوم بچے کے, معصوم بچہ ہاتھوں کو بلند کر لے تو رحمت خدا ایسے نازل ہوئی, اللہ دروازے کھول دیتا خاک شفا کی برکت, اور پھر معصوم بچہ آمین کر. اتنی برکت میں, اتنی فضلت ہے کہ میں اب کیا کروں. کہ اسی چھٹے امام کا ارشاد بی بی کی تسبیح کے بارے میں, خاک شفا کی تسبیح جو آپ نماز کے بعد تسبیح پڑھتے, شہزادی کونین کی لاکھوں سلام میری شہزادی کو, اور اس بی بی کے نام پہ ایک صلوات پڑھ لیں, محمد و آل محمد. اللہ وسلم. بی بی کی تسبیح کے بارے میں اسی چھٹے امام کا. چھٹے امام کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد, ہر نماز کے بعد, واجب نماز کے بعد میری دادی کی تسبیح ضرور پڑھنا. وہ 34 ٹائمز اللہ اکبر, الحمدللہ 33, الحمدللہ سبحان اللہ 33. کہا یہ تسبیح واجب نہیں ہے, بغیر تسبیح کے بھی نماز آپ کی مکمل ہوگی. آپ نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا, آپ نے سلام کیا, آپ کی نماز مکمل ہوگی, کمپلیٹ ہوگی. جو نماز کا ثواب ہے وہ مل جائے گا. لیکن چھٹے امام کہتے ہیں کہ جو تسبیح میری دادی کی تسبیح پڑھے گا, اس کی تسبیح قبولیت نماز بنے گی. آپ سوچو تسبیح زہرا کا کیا اجر ہے, کہ تسبیح واجب نہیں ہے, مستحب ہے, لیکن یہ ایسا مستحب ہے جو واجب کو قبول کرا. ہر پریشانی میں بیوی چھٹے امام بولتے کہ میری دادی کی تسبیح پڑھو. ہر پریشانی, کوئی پریشانی ہے خدا نہ خاصا تسبیح پڑھو. بیماری ہے, کسی بیمار کو پڑھ ڈالی, بیوی کی تسبیح پڑھ کے ہٹ جاتا, بولتے اللہ اس تسبیح زہرا کا. شادی نہیں ہو رہی, رشتہ نہیں ہے لڑکیوں کا, میں لڑکیوں سے کہہ رہا جو میری باتیں سن رہے تھا,
اگر تم لڑکی ہے شادی نہیں ہوتی تو وہ روزانہ 2 رکعت شہزادی کونین کی حاجت سے نماز پڑھے اور بیوی کی تسبیح نماز کے بعد پڑھے، اس کے بعد ایک تسبیح الگ سے پڑھے، 1-2 منٹ کا عمل ہے، تسبیح پڑھ کے اللہ کو واسطہ دے تسبیح بی بی زہرا کا، اور یہ بولے کہ پروردگار یہ تجھے بی بی زہرا کی اس تسبیح کا واسطہ مجھے اپنی طرف سے ایک مولا حسین کا مولا علی کا چاہنے والا عطا کر۔ 40 دن کے اندر رشتہ ہے، لیکن اس وقت یہ نہیں بولنا کہ مجھے بڑا ہینڈسم چاہیے، کلین شیو چاہیے، بڑے بال چاہیے، جیل لگے ہوئے بال، یہ سب نہیں بولنا۔ یہ بولو کہ علی والا چاہیے، یہ بولو کہ امام حسین کا چاہنے والا چاہیے۔ امام حسین کا چاہنے والا ہوگا، امام علی کا شیعہ ہوگا تو وہ پرفیکٹ انسان ہے، پرفیکٹ مکمل انسان ہوگا۔ یہ دعا 40 دن یہ تسبیح پڑھو بیوی کی، اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے گھر کے حالات بدلتے کیسے، اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے رشتے آتے کیسے، اس کے بعد دیکھو عورت روز اگر یہ چاہتی ہے کہ ہیپی میریڈ لائف رہے، ہیپی میریڈ لائف، تسبیح بی بی زہرا پڑھ کے اللہ سے دعا کرنا کہ امام علی اور بی بی زہرا کی زندگی کا واسطہ، ان کی محبتوں کا واسطہ ہماری زندگی میں محبت کرنا۔